ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ ولا اور نہیں، نکلف ہم بوجھ ڈالتے، ولا نکلف اور ہم بوجھ نہیں ڈالتے، نفسن کسی بھی جان پر، الا مگر، وسعها اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی بھی جان پر، کسی بھی شخص پر جو بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ اس کی ہمت اور طاقت کے مطابق، کسی کی ہمت اور طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ عموماً یہ جملہ قرآن کریم میں اکثر ایسی جگہوں پہ آتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہوتے ہیں، تو احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان یہ احکام اٹھا سکتا ہے اور ان پر عمل کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ تو ہم نے یہ جو حکم دیے ہیں، کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے جس کو وہ نہ اٹھا سکے۔ تو ولا نکلف نفسا، تو پچھلی آیات میں ایمان والوں کا ذکر تھا، ان کی صفات، کہ ایمان والوں کی یہ صفات، یہ صفات، یہ صفات، تو وہ بیان فرما کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے کہ جس کو انسان نہ اٹھا سکے۔ ولا نکلف نفسا اور ہم نہیں ڈالتے کسی شخص پر کوئی بوجھ، الا وسعها مگر اس کی وسعت، ہمت اور طاقت کے مطابق۔ ولدینا اور ہمارے پاس، کتاب ایک ایسی کتاب ہے، ینطق جو بتاتی ہے، بالحق بالکل سچ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سچ بتاتی ہے۔ وہم اور لوگوں کے ساتھ، لا یظلمون کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ سچ بتاتی ہے، یہ لوح محفوظ ہے، جو لوح محفوظ ہے، جس میں کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی ہے 100% سچ اور برحق ہے۔ بل حقیقت یہ ہے، اب پھر بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، نہیں مانتے، تو کیا معاملہ ہے ان کا؟ بل حقیقت یہ ہے، قلوبہم کہ ان لوگوں کے دل، فی غمرۃ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، من ھذا اس کلام کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں ان لوگوں کے دل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے، اعمال کچھ اور بھی اعمال ہیں، من دون ذالک اس کے سوا، یہ لوگ کفر کے مرتکب ہیں، شرک کے مرتکب ہیں، لیکن کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ اعمال اور بھی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کچھ حرکتیں ان کی اور بھی ہیں، ہم لہا عاملون جو یہ کر رہے ہیں۔ مطلب صرف کفر و شرک ہی ان کا وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ کفر و شرک کے علاوہ اور بہت سارے گناہ ہیں جن کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ عرب کے معاشرے میں خوبیاں تھی لوگوں میں، لیکن خوبیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری خرابیاں اس معاشرے میں پیدا ہو چکی تھی، اور وہ معاشرہ جہالت کا مرتکب ہو چکا تھا، بلکہ جہالت کا آپ کہہ لیں کہ گہوارہ اور مجموعہ بن گیا تھا۔ انسانوں کے حوالے سے تفریق، مرد اور عورت کے حوالے سے عجیب و غریب تفریق، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، انسانوں پر ظلم کرنا، غلامی کا ایک بڑا عجیب وہاں پر رواج، اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، بہت کچھ۔ تو وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ اس کفر و شرک کے علاوہ ان کے اور بھی اعمال ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا
جب اخذنا ہم پکڑیں گے، یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی عذاب میں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے یا جکڑیں گے، اذا ہم تو پھر یہ یجأرون بلبلا اٹھیں گے، چیخ اٹھیں گے، یہ تو پھر یہ چیخ اٹھیں گے، پھر یہ بلبلا اٹھیں گے. لا تجروا نہ چیخو، الیوم آج، لا تجروا الیوم اب چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انکم بے شک تمہاری، منا ہماری طرف سے، لا تنصرون کوئی مدد نہیں کی جائے گی، انکم منا لا تنصرون تمہاری ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد یقیناً بے شک، کانت تھی، آیاتی میری آیات، یقیناً میری آیات، تتلا تلاوت کی جاتی تھی، علیکم تم پر، یقیناً کہ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم تو تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون مڑ جایا کرتے تھے، تم ایڑیاں پھیر کر چل پڑتے تھے. جب میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل گھوم جایا کرتے تھے، پھر جایا کرتے تھے. مستکبرین بہی سامرن تہجرون، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، بہی اور اس قرآن کے بارے میں یا اللہ کی آیات کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سامرن تہجرون افسانہ گوئی اور مذاق اڑایا کرتے تھے. سامرن تہجرون افسانہ گوئی اور مذاق اڑایا کرتے تھے، بےہودہ گوئی آپ کہہ لیں، بےہودہ گوئی. یہ جب قرآن کریم کی دعوت پھیل رہی تھی اور لوگ قرآن کریم سننے کی طرف آ رہے تھے تو مشرکین کا جو ایک بڑا طبقہ تھا وہ خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں، مطاف جو جگہ ہے وہ اور جو جگہیں ہیں وہاں بیٹھ کر باقاعدہ اس کے خلاف مشورے کرتے تھے اور طرح طرح کی غلط باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارا جرم یہ بھی ہے کہ جب یہ قرآن کریم پڑھا جاتا تھا، تلاوت کی جاتی تھی تو تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس سے منہ موڑ کر بھاگ جاتے تھے، اور پھر آپس میں بیٹھ کر اس کے خلاف بےہودہ قسم کی تم لوگ باتیں اور مشورے اور افسانہ گوئیاں کیا کرتے تھے. تو آج جب عذاب آیا ہے تو اب بھاگو نہیں، اب چلاؤ نہیں، اب تمہارا انجام یہی ہونا ہے. قد کانت آیاتی، پچھلی آیات پھر دیکھتے ہیں. قد کانت آیاتی تھی میری آیات، تتلا علیکم تم پر تلاوت کی جاتی. فکن تم پس تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون پھر جایا کرتے تھے، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جایا کرتے تھے. مستکبرین اور تکبر اور اکڑتے تھے تم، بہی سامرن تہجرون اور اس قرآن کے بارے میں تم طرح طرح کی بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے. افلم کیا نہیں، یدبروا انہوں نے غور کیا، القول اس کلام پر. افلم یدبروا القول کیا انہوں نے اس کلام پر کوئی غور نہیں کیا. ام کیا جاءہم آئی ہے ان کے پاس، ماں وہ چیز، لم یاتی جو نہیں آئی، آباءہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین جو پہلے تھے. کیا انہوں نے اس قرآن پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین کیا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان سے پہلے ان کے باپ دادوں پر نہیں آئی. ام کیا لم یعرفو نہیں پہچانتے یہ رسولہم اپنے رسول کو، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں جانتے؟ یعنی انکار کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتے؟ بالکل جانتے.
بالکل جانتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال ان کے درمیان گزارے. انہیں کامل اور مکمل اعتماد تھا، آنکھیں بند کر کے اعتماد تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ کی ہر بات پر اعتماد تھا. تو جب وہ باتیں اپنے بارے میں کرتے تھے تو تب تو اعتماد تھا. اب اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ تو اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے، وہ تو اس سے زیادہ. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے تو اپنی ذات پہ جھوٹ نہیں بولا کبھی، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولوں گا؟ افلم یدبروا القول ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ فہم، پس یہ لہو، اس کا انکار کر رہے ہیں. کیا نہیں جانتے اس بنا پر انکار کر رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہے. ام، کیا یقولون، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہ، کچھ جنون ہے. کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ جنون ہے؟ ارے تم خود، تمہارا دل مانتا ہے اس بات کو. ہم انشاءاللہ 22ویں پارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ ان تقوموا للہ مثنی و ثلاثا و رباع، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، دو دو ہو کر بیٹھو، اکیلے اکیلے بیٹھو، سوچو. ما بصاحبکم من جنہ، حضور کو کوئی جنون نہیں ہے. جنون کا مطلب ہے کہ کوئی شخص دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. تو تم ایک ہو کے بیٹھو، دو دو ہو کے بیٹھو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا. بل، حقیقت یہ ہے، جاءہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس لائے ہیں، بالحق، حق. اصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس حق لائے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، للحق، حق کو، کارہون، ناپسند کرنے والے، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. ولو، اور اگر، اتبع، پیروی کرتا، الحق، حق، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، یعنی حق اگر ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا، لفسدت، تو تباہ ہو جاتے، السماوات، آسمان، والارض، اور زمینیں، ومن، اور جو کچھ یا جو مخلوقات، فیہن، ان آسمانوں اور زمینوں میں. اگر حق ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو آسمان، زمین، اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات تباہ ہو جاتی. بلکہ اتیناہم، ہم لائے ہیں ان کے پاس، بذکرہم، ان کے لیے نصیحت، ہم ان کے لیے نصیحت لائے ہیں. فہم، پس یہ لوگ، عن ذکرہم، اپنی نصیحت سے، معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ لوگ نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. ام، کیا، تسألہم، آپ کچھ مانگتے ہیں ان سے، خرجن، معاوضہ، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں؟ یعنی کیا وجہ ہے یہ لوگ نہیں مان رہے؟ کوئی بات تو سامنے آئے، کوئی بات تو. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتے؟ آپ کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ کیا آپ ان سے کچھ پیسے مانگ دیں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. نہیں، فخراج ربک، آپ کے رب کا جو معاوضہ ہے، خیر، بہت بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ، ان کو بلا رہے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، لَا يُؤْمِنُونَ، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط، سیدھے راستے سے، لناکبون، ہٹے ہوئے ہیں. وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اب وہ سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ولو،
اور اگر رحمناہم ہم ان پر رحم کریں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا اور ہم ان سے ہٹا دیں، ما جو بہم ان کو لاحق ہے، من ضر تکلیف، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان سے یہ تکلیف ہٹا دیں، کیونکہ یہ کچھ وقت ایسا تھا جب ان کے اوپر قحط مسلط تھا، بدترین قحط مسلط تھا، اناج ختم ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء سب ختم ہو گئی، لوگ فاقوں مرنے لگے، ولو رحمناہم اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وکشفنا اور ہم ہٹا دیں، ما بہم من ضر جو ان کو تکلیف لاحق ہے، للجو تو یہ جا گھسیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشیوں میں، یعمہون اندھے ہو کر، تو یہ پھر اپنی سرکشیوں میں اندھے ہو کر جا گریں گے۔ تکلیف آئی ہے تو اب تھوڑا سا یہ واویلا کر رہے ہیں، اگر ہم ان پر رحم کریں اور یہ تکلیف ان سے ہٹا دیں تو یہ دوبارہ اپنی پرانی حرکتوں پہ لوٹ آئیں گے۔ للجو تو یہ جا گھسیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشیوں میں، یعمہون اندھے ہو کر، وَلَقَدْ اور یقیناً اخذناہم ہم نے پکڑا ان کو، بالعذاب عذاب میں، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، فَمَسْتَكَانُوا بس یہ نہیں متوجہ ہوئے، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ ہی یہ گڑ گڑائے ہیں۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ اچھا ہوتا یہ ہے ایسے مواقع پر جب کوئی آفت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک جو نچلا طبقہ ہوتا ہے وہ ڈوبتا ہے، وہ مرتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے، اور جو اوپر کا طبقہ ہوتا ہے وہ صرف تماشا دیکھتا ہے۔ تو ان پر قحط آیا نا تو نچلا طبقہ بیچارہ پسا، لیکن اوپر والوں کا تکبر وہ جوں کا توں رہا، وہ اسی طرح اپنے اسے غرور میں تھے۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی نہیں دکھائی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، لیکن جب پھر اذا فتحنا ہم کھولیں گے، علیہم ان پر، بابن ایک دروازہ، ذا عذاب شدید سخت عذاب کا، اور پھر جب ہم ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے، اذا تب ہم یہ لوگ فیہ اس میں مبلسون بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر جب ہم ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے تو پھر یہ بالکل نا امید اور مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ بس یہاں تک۔